باب الحدث فی المسجد، مسجد میں حدث ہونا یعنی وضو نہ رہنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ. الملائکۃ فرشتے تصلی دعا کرتے ہیں علی احدکم تم میں سے ایک پر ما دام جب تک وہ رہتا ہے فی مصلاہ اپنی نماز کی جگہ میں، الذی صلی فیہ وہ جگہ جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، ما لم یحدث جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. یعنی اگر وضو کی حالت میں کوئی شخص اپنی نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھتا ہے اس وقت تک فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی جائے نماز اٹھا کے لپیٹ کے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں کہ اب اتنی لمبی نماز پڑھ لی اب ساتھ پھر اب دعائیں بھی مانگے اور ادھر ہی بیٹھے رہیں، بڑا مشکل ہے. تو نہ بھی کچھ مانگے، تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھ جائیں کہ فرشتے تو آپ کے لیے مانگ دیں کچھ. تقول اللہم اغفر لہ، فرشتے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما. کبھی کبھی ایسا بھی کر لیا کریں، ریسٹ کرنا ہو تو بیڈ پہ لیٹنے کی بجائے وہیں بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا، اور اگر نہیں دل چاہ رہا دعا مانگنے کو تو بھی فرشتوں کو اپنے لیے مانگنے دی. باب بنیان المسجد، مسجد کا بنانا تعمیر کرنا مراد ہے. وقال ابو سعید، اور ابو سعید کہتے ہیں کانا سقف المسجد، تھی مسجد کی چھت من جرید النخل، کھجور کے درخت کے پتوں کی یا شاخوں کی. جرید شاخ کو کہتے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں جو آپ نے توڑ کے قبروں پہ لگائی تھی. وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور حضرت عمر نے مسجد بنانے کا حکم دیا. وقال، اور کہا اَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، میں چھپانا چاہتا ہوں. کن چھپنے کی جگہ کہتے ہیں نا، چھپانا چاہتا ہوں، اور کنایا بھی اسی سے ہے یعنی چھپی ہوئی بات کرنا، اور مکنون بھی اسی سے ہے. الناس لوگوں کو، من المطر بارش سے. وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ، یعنی مسجد تو بناؤ اور بچو تم کس سے، اسے سرخ کرنے سے، او تصفرا، یا زرد کرنے سے، یعنی اس پہ لال پیلے رنگ نہ لگاؤ. فتفتن الناس، تم فتنے میں مبتلا کر دو گے لوگوں کو. یعنی مسجد میں بہت کلرنگ اور بہت پینٹنگز نہ کرو، اس سے لوگ جو ہیں وہ نماز سے توجہ ہٹا کے ان چیزوں کو دیکھنے لگیں گے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. وقال انس، اور حضرت انس کہتے ہیں یتباہون بہا، لوگ اس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ہماری مسجد ایسی اور ایسی، اور دوسرا کہے گا نہیں ہماری میں ایسا اور ایسا حسن ہے. ثم لا يعمرونها الا قلیلا، پھر نہ آباد کریں گے ان مسجدوں کو مگر بہت تھوڑے لوگ. یعنی بڑی بڑی مسجدیں بنا کے خوب رنگ لگا کے پھول بوٹے اس میں بنا کے اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے. وہ جس طرح اقبال نے بھی ایک کہا نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا، کہ تم ان کو خوب آراستہ کرو گے. زخرف، سورۃ زخرف بھی ہے. کما زخرفت اليہود والنصارى، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے گرجوں کو آراستہ کیا، یعنی جس طرح انہوں نے خوب اس میں خوبصورتی پیدا کی، تم بھی ایسی ہی خوبصورتیاں بناؤ گے. وہ مسجد کو سجانا اور صاف ستھرا رکھنا تو اپنی جگہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو آباد کرنا زیادہ اہم کام ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. وسقفه الجرید، چھت اس کی کھجور کی شاخیں تھی. وعموده، اور اس کے ستون خشب النخل، کھجور کے تنے تھے، کھجور کی لکڑی تھی. فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا، ابو بکر نے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کیا، اس کو اسی حال میں رہنے دیا. وزاد فیہ عمر، لیکن حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا. وبناہ، اور اس کو تعمیر کیا. علی بنیانہ، اسی بنیاد پر، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. یعنی ان بنیادوں کو نہیں چھیڑا، اس کے اوپر ہی تعمیر کیا. کس سے؟ باللبن، اینٹوں سے، والجرید، اور کھجور کی ڈالیوں سے. وأعاد، اور دوبارہ بنا دیے، اعادہ کر دیا، عمودہ، اس کے ستونوں کو، خشباً، کھجور کی لکڑی سے ہی. ثم غیرہ عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ تبدیلی کی. فزاد فیہ زیادتاً کثیرتاً، اور اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی، یعنی کثرت سے زیادتی کی اس میں، زیادتی کا لفظ پازیٹو سینس میں. وبنا جدارہ بالحجارتی، اور بنائی اس کی دیواریں، بالحجارتی، پتھروں کی، المنقوشتی، جو نقشی تھے، یعنی نقشی تھے، یعنی جن پہ کچھ نقش و نگار تھے. والقصتی، اور چونے کے. وجعل عمدہ من حجارت منقوشت، اور بنائے اس کے ستون منقوش پتھروں سے. وسقفہ، اور چھت ڈالی اس میں، بالساجی، ساگوان کی لکڑی سے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد ایک ہی حال میں تھی. حضرت عمر نے خفیف سی تبدیلی کی،
اور حضرت عثمان نے بہت زیادہ تبدیلی کر دی. اور حضرت عثمان چونکہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ان کا طرز عمل جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں لوگوں نے پھر مسجدوں میں نقش و نگار کیے. لیکن جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے خاص طور پر اس طرف کو سادہ ہونا چاہیے تاکہ نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ جائے. اگر سائڈ یا پیچھے یا باہر کا علاقہ خوبصورت بنایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے. باب التعاون فی بناء المسجد ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. قرآن پاک کی آیت ہے ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے جائز نہیں ان یعمروا مساجد اللہ، کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو. یعنی مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں. یعنی ایک طرح سے مشرکوں کو آر دلائی گئی ان کے شرک پر کہ اگر اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ قال لي ابن عباس، اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا ولی ابن ہی علی، اور اپنے بیٹے علی سے، انطلقا الى ابی سعید، جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، فاسمعا من حدیثہ، اور اس سے احادیث سنو. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ابن عباس جو ہیں، اکرمہ جو ان کے شاگرد ہیں، ان کو بھی اور اپنے بیٹے کو کسی اور شخص کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے علم حاصل کرو. یعنی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں کہ انسان اپنے بچے کو کسی دوسرے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے. دوسری بات یہ کہ اس سے ان کی وسعت نظر سامنے آتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ میں پڑھانے والا ہوں اس لیے صرف مجھ سے پڑھو اور فلاں سے جا کے نہ سیکھو. علم کے لیے موت ہے یہ چیز کہ انسان اسے صرف چند لوگوں تک محدود کر دے یا اس میں تعصب برتے. ہمارے ہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس مدرسے میں آنا ہے تو دوسرے مدرسے میں جانا چھوڑ دو. پچھلے دنوں ملتان میں ایک قتل ہوا تھا، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دیوبند مدرسے کے کچھ طالب علم ایک بریلوی مدرسے کے لوگوں کے پاس گئے اور کچھ کتابیں وغیرہ دیکھ رہے تھے ان کے اجتماع میں، تو انہیں وہاں پر اغوا کر لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یا تو ان کے اپنے ہی سیکٹ کے لوگوں نے اغوا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں گئے تھے انہوں نے اغوا کیا. تو یہ تعصب، اور پھر ان میں سے کچھ کو مارا گیا اور ایک کود کے نہر میں جا گرا اور اس نے وہاں سے تیر کے باہر نکل کے یہ ساری رپورٹنگ کی کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. تو اب دونوں ہی مدارس جو ہیں وہ اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے قائم ہوئے، لیکن باہم عداوتوں اور نفرتوں نے معاملات انسانی جانوں کی توہین تک اور قتل تک پہنچا دیا. تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور وسعت نظر ہونی چاہیے. اور اس میں کیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو کہتے ہیں انطلقا الی ابی سعید، جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، فاسمعا من حدیثہ، تو جو حدیثیں ان کے پاس ہیں انہیں سنو. فانطلقنا، تو ہم چل دیے. فاذا هو فی حائط یصلحہ، تو آپ دیکھیں ان کی شان کہ وہ ابو سعید اس وقت کیا کر رہے تھے کہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے. حائط کہتے ہیں باغ کو جس کی دیوار ہو، اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے. فاخذ رداءہ فاحتبا، تو انہیں دیکھ کر انہوں نے کیا کیا، سمجھ گئے کہ یہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا کام چھوڑ کر اپنی چادر اٹھائی. کیوں اٹھائی؟ علم کی مجلس کے احترام میں. فاحتبا، اور گوٹ مار کے بیٹھ گئے. ظاہر ہے کہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں دوسری طرف بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا، تو کم سے کم جگہ پر وہ بیٹھ گئے. احتبا کہتے ہیں نا گھٹنے اوپر کر کے بیٹھنا. ثم انشأ یحدثنا، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے. حتی عطا علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ وہ باتیں کرتے کرتے مسجد بنانے کے ذکر میں انہوں نے بات کی یا ذکر آ گیا. فقال، کہنے لگے، کننا نحمل لبنتن لبنتن، ہم اٹھا رہے تھے ایک ایک اینٹ. وعمار لبنتین لبنتین، اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. مراد کیا؟ تعاون کر رہے تھے. اور ہر شخص کیسا تعاون کر رہا تھا؟ اپنی وسعت کے مطابق یا اپنے شوق کے مطابق. عمار نوجوان بھی تھے، شاید اس لیے دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور شوق بھی زیادہ ہوگا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑی جب وہ یہ کام کر رہے تھے. فینفض التراب عنہ، اور ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنا خیال رکھتے تھے آپ اپنے صحابہ کرام کا، اور کتنی محبت سے پیش آتے تھے. ویقول، اور کہنے لگے، ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، قتل کر دے گا اس کو ایک باغی گروہ. یعنی آپ نے ایک پیشن گوئی کی. یدعوہم، وہ بلائے گا ان کو الی الجنت، جنت کی طرف. یعنی ایسا کام کہے گا کہ جس سے وہ جنت کی طرف آئیں. ویدعونہ، لیکن وہ بلائیں گے اس کو الی النار، آگ کی طرف. تو اس مخالفت میں
عمار قتل کر دیے جائیں گے. قال یقول عمار کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی فتنوں سے. باب الاستعانۃ بالنجار، مدد طلب کرنا بڑھئی سے، والصناع اور معمار سے، فی اعواد المنبر والمسجد، ممبر اور مسجد بنانے میں. یعنی کیا مسجد میں کسی ایسے شخص سے مدد لی جا سکتی ہے جو کاریگر ہو، ہنرمند ہو، لیکن وہ اس مسجد کا مثلا نمازی نہ بھی ہو. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امرأۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہلا بھیجا، اور عورت کا نام ہے عائشہ یا مینا جو پیچھے گزر چکا ہے. انمری غلامکی، کہ تم اپنے غلام کو یا اپنے لڑکے کو حکم دو جو النجار بڑھئی ہے، یعنی اپنے بڑھئی بچے کو کہو یعمل لی، کہ بنا دے میرے لیے، اعوادن لکڑیاں یعنی منبر مراد ہے، اجلس علیہن جن پر میں بیٹھ سکوں. یعنی آپ نے یہ کام دوسروں سے کروایا. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ عن جابر ان امرأۃ قالت، کہ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا اجعل لک شیئا، کیا میں نہ بناؤں آپ کے لیے ایک چیز، تقعد علیہ کہ آپ بیٹھا کریں اس پر. فإن لی غلاما نجارا، کہ میرا بیٹا بڑھئی ہے یا لڑکا بڑھئی ہے، یا میرے پاس ایک بڑھئی لڑکا ہے. غلام لڑکے بیٹے ان کے لیے استعمال ہوتا. قال، آپ نے فرمایا ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے کرنا چاہتی تو کر لو. فعملت المنبر، تو اس نے منبر بنوایا. گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد کی تعمیر اور ترقی میں اپنا ہاتھ یا حصہ ڈال سکتی ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عورت ہو، تمہارا کیا کام کہ مسجد کے منبر بنواؤ، یہ تو مردوں کا کام ہے. ہاں؟ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اس کی آواز کا پردہ نہیں تھا. اور اس میں دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں آتی ہوگی تو اسے پتہ چلا نا کہ منبر نہیں ہے. ہاں؟ اس نے دیکھ کے ایک ضرورت محسوس کی، جبکہ دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو بعض اوقات عورتیں وہ ڈیٹیلز دیکھتی ہیں جو مردوں کو نظر نہیں آتی، اور اس نے سجیسٹ کیا اور آپ نے اس کی سجیشن کو اپروو کر دیا. اور پھر یہ نہیں کہا اچھا تم نے بہت اچھی سجیشن دی ہے، میں اب اس کو کسی اور سے خود بنوا لوں گا، بلکہ اس نے جب آفر کی تو اس آفر کو قبول بھی کیا. بنانے والا اگرچہ لڑکا تھا لیکن بنوایا عورت نے تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ممبر اور اس کی شان، یہ پھر قسمت کی بات ہے جس کے حصے میں جو نیکی آ جائے. باب من بنا مسجدن، باب مسجد بنانے والے کا ثواب، یعنی من جس نے بنائی مسجدن مسجد. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه انه سمع عبید اللہ خولانی انه سمع عثمان بن عفان يقول ان قول الناس فيه حين بنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبید اللہ خولانی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر کی اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تو انہوں نے کہا انکم اکثرتم، کہ تم نے بہت کثرت کی، یعنی بہت باتیں بنائی. وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے اس میں نقش و نگار وغیرہ کروائے تھے، تو اس لیے لوگوں نے اس میں کافی باتیں کی ہوں گی. تو اس پہ حضرت عثمان کہتے ہیں من بنا مسجدن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مسجد تعمیر کروائی. قال بکیر کہتے ہیں حسبت انہ قال، کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے. بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کی مانند اس کے لیے گھر بنائے گا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کیا حضرت عثمان نے اور خوبصورت طریقے سے مسجد بنوائی تاکہ ان کا گھر جنت میں خوبصورت ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے مثلہ فی الجنہ، ویسا ہی جنت میں اس کے لیے گھر بنوایا جائے گا. باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد. نصول کہتے ہیں نوکیں، نبل تیروں کی نوکیں لے جانا. اذا مر فی المسجد، جب وہ مسجد میں جائے، یعنی اگر مسجد میں کوئی اپنا تیر لے کے جا رہا ہے اور تیر کے نوک ہے، اس کے آگے وہ لوہے کا پھل لگا ہوا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ کوئی شخص مسجد میں تیر لے جائے؟ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا سفیان قال قلت لعمر اسمعت جابر بن عبد اللہ یقول، میں نے عمر سے کہا، سفیان کہتے ہیں کیا تم نے سنا جابر بن عبداللہ سے جو کہتے تھے مر رجل فی المسجد، کہ گزرا ایک شخص مسجد میں، ومعه سہام، اور اس کے ساتھ تیر تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا امسک بنسالها، کہ اس کی نوکیں تھام کے رکھو.
یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس تیر کو باہر پھینک کے آؤ یا مت لاؤ، بلکہ کیا فرمایا، اس کی نوکوں کو تھام لو، یعنی اگر لانا چاہتے ہو تو اس میں جو چیز تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، اس کو بچا کے رکھو۔ باب المرور فی المسجد، مسجد میں سے گزرنا، تیر وغیرہ لے کر یا ویسے ہی اگر کوئی، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد دو گلیوں کے درمیان میں بنی ہوتی، تو بہت سے محلے کے لوگ جو ایک گلی سے دوسری میں جانا چاہتے ہیں وہ لمبا چکر کاٹنے کی بجائے مسجد کے اندر سے ہی گزر جاتے ہیں، کیا اس سے مسجد کی توہین تو نہیں ہوتی؟ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا، جو کوئی گزرے ہماری مسجدوں میں سے کچھ لے کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد سے گزرا تو جا سکتا ہے، اور گزرتے ہوئے بعض اوقات کوئی کھانا کسی نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی تیر اٹھایا ہوا، کوئی اور چیز لے کے گزر رہا ہے، او اسواقنا، یا ہمارے بازاروں میں سے، مسجد کے ساتھ آپ نے بازار کا بھی ذکر کیا کہ صرف مسجد کے احترام میں نہیں بلکہ اگر کوئی بازار میں بھی ایسی نوکیلی چیز لے کے گزر رہا ہے، بنبل، تیر کے ساتھ، فلیأخذ علی نصالھا، تو چاہیے کہ اس کے نوک کو تھام کے رکھے، یعنی اس طرح نہ گزرے کہ کسی کو لگ جائے، لا یعقر، نہ زخمی کرے، بکفہ، اپنے ہاتھ سے، مسلمن، کسی مسلمان کو۔ اور آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ لوگ لمبے لمبے سریے سزوکیوں پہ لاد کے اس بے دردی سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پچھلی گاڑی آ کے بریک لگاتی ہے اور شیشے ٹوٹ جاتے ہیں دوسری گاڑیوں کے، تو یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا اخلاق ہم سے غیروں نے لے لیا، انہوں نے یہ ساری احتیاطیں اپنا لی اور ہم مادر پدر آزاد ہو گئے۔ باب الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر کا پڑھنا۔ حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف انہ سمع حسان ابن ثابت الانصاری، عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت صحابی انصاری سے سنا، یستشہد ابا ہریرہ، کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہی مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے، انشدک اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا حسان، اے حسان، اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دو دشمنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی دفاع کرو۔ اور پھر دعا کرتے تھے حضرت حسان کے لیے، اللہم ایدہ، اے اللہ اس کی تائید فرما، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ قال ابو ہریرہ نعم، حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی ہاں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت شعر پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو حضرت عمر نے روکا کہ اس مسجد میں شعر نہ پڑھے جائیں، اور بہت سے مواقع پر حضرت عمر دخل اندازی کرتے تھے، بہت سے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ انہوں نے جب روکا تو حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھا کرتا تھا، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ شعر سنے بلکہ دعا بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ ہاں حسان تم دو جواب شعروں کے ذریعے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان تمہارے شعر ان کافروں کے لیے تیر و تلوار سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی جو کام دوسرے صحابہ کرام تلواروں کے ذریعے کر رہے ہیں تم وہ کام اپنے شعروں کے ذریعے کر رہے ہو، کیونکہ شعروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان یا بعض کلام جو ہوتا ہے وہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے۔ تو بعض اوقات بہت سی بات نثر میں ایسی نہیں کہی جا سکتی جو شعر میں انسان مختصر الفاظ میں زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتا ہے۔ تو عموماً شعر کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات فحاشی پر یا بے حیائی کی باتوں پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو تو خیر مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن ایسے شعر جو ولولہ انگیز ہوں اور بامقصد ہوں اور لوگوں کے اندر بھلائی پیدا کر سکتے ہوں تو ان کے پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے امام بخاری لائے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور اس دوران ایک شعر پڑھ دے تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کو سنت سے ثابت کیا کہ اس کی اجازت ہے۔ باب اصحاب الحراب فی المسجد، باب بھالے والوں کا مسجد میں جانا۔ حراب کہتے ہیں بھالے وغیرہ، آلات جنگ، حرب سے ہے، ان چیزوں کا مسجد میں لے جانا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر، کہ مجھے عروہ بن زبیر نے کہا ان عائشہ قالت، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا، فی باب حجرتی، اپنے حجرے کے دروازے میں، والحبشۃ، اور حبشی، یلعبون فی المسجد، مسجد میں
کھیل رہے تھے. یہ کھیلنا کون سا ہے؟ یعنی مشق اندازی کر رہے تھے یا ایک خاص جنگی کھیل کھیل رہے تھے یا مشق کر رہے تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی چھپائے ہوئے تھے مجھ کو بردائے ہی اپنی چادر کے ساتھ، یعنی مجھ پہ آپ نے اپنی چادر ڈال لی. انظر الی لعبہم، اور میں ان کا کھیل دیکھتی رہی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ان کو روک دیں کہ تم آدمیوں کو کیوں دیکھ رہی ہو، تم گھر بیٹھو. نہیں، آپ نے ان کو دیکھنے کی اجازت دی. بس اتنا کیا کہ ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ وہ لوگ حضرت عائشہ کو نہ دیکھیں، کہ وہ حجاب میں رہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو سر تھا آپ کے کندھے پر تھا، پیچھے سے آپ دیکھ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے اور آپ بھی دیکھ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین اولمپکس دیکھ سکتی ہیں، اور اس میں صرف یہ ہے کہ ایک خاص چہرے پر فوکس نہ کیا جائے. اگر دور سے کھیل کود ہو رہا ہے تو کبھی اچانک اس پہ نگاہ پڑ گئی کہ اس پہ پڑ گئی تو اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن ایسے کھیل خاص طور پر کہ جو بیکاری میں مبتلا نہ کرے انسان، کیونکہ کھیل بھی بامقصد ہونا چاہیے. ہٹلر نے تو کرکٹ بند کرا دیا تھا نا. خیر، یہاں پر کھیل سے مراد پھر ایک کھیل ہے جو جنگی قسم کا کھیل ہے، اور ایک عام کھیل، اور ایک ہمارا کھیل جس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے اچھا ڈرامہ دیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے. تو اصل میں کھیل دیکھنا حلال یا حرام نہیں، یہ دیکھا جائے گا اس میں ہو کیا رہا ہے. اگر وہ فحش باتوں پہ مبنی ہے، بیکار قصہ ہے، تو وقت کا ضائع کرنا ہے. وہ پھر لہو میں آ جائے گا، لہو میں آ جائے گا، جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس سے اہم کام بھول جائیں. یہ نہ ہو کہ ہنڈیا جل جائے اور آپ کھیل ملاحظہ فرماتے رہیں. وزاد ابراہیم ابن المنذر، اور ابراہیم بن منذر نے اس میں اضافہ کیا ہے. حدثنا ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حبشی جو تھے وہ اپنے حراب یعنی ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے. اور ہتھیاروں سے کھیلنا جو ہے وہ ایک بامقصد کھیل ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ تلواروں سے لڑتا ہوا دکھاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ ایک طرح سے پریکٹس ہوتی ہے جنگ کے لیے. باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد، بیع و شراء کا ذکر کرنا مسجد کے ممبر پر، یعنی کیا مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کا اجازت ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن یحیی عن عمرة عن عائشة قالت اتتها بریرۃ تسألها فی کتابتها، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بریرہ ان کے پاس آئیں. بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، غلام تھی. وہ ان سے سوال کر رہی تھیں. کن سے؟ حضرت عائشہ سے. کس چیز کا؟ فی کتابتها، اپنی مکاتبت کے بارے میں. مکاتبت یا کتابت کہتے ہیں کہ غلام یا لونڈی اپنے مالک سے معاملہ کر لے اپنی آزادی پر کچھ رقم ادا کر کے، اور اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں، جو رقم پھر ادا کر کے اسے دی جائے گی. وہ رقم وہ خود بھی دے سکتا ہے مالک، اور وہ رقم کوئی اور بھی دے سکتا ہے. فقالت، تو کہنے لگی. یہ کون کہنے لگی؟ حضرت عائشہ. ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے، آتیت اہلکی، میں دے دیتی ہوں تیرے اہل و عیال کو. کیا چیز؟ وہ پیسہ جو تم مانگ رہی ہو. ویکون الولاء لی، اور ولا جو ہے، ولا کا تعلق ایک ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہو وہ اس کو آزاد بھی کر دے تو آزادی کے بعد بھی اس سے تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا. پہلے آقا اور غلام کا تعلق ہوتا ہے، آزادی کے بعد غلام اور ولی کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کا ولی ہو جاتا ہے، ایک طرح سے گارڈین ہو جاتا ہے. ولا کا تعلق اس کو بولتے ہیں کہ میرا تمہارا ولا کا رشتہ تو باقی رہے گا لیکن آزادی تجھے مل جائے گی. وقال اہلھا، تو اس کے گھر والے کس کے؟ بریرہ کے. کہنے لگے ان شئتی آتیتھا ما بقیا، اگر تو چاہے تو دے دے تو اس کو جو باقی ہے. وقال سفیان مرتن، اور سفیان ایک دفعہ کہتے ہیں، یہ حدثنا سفیان اوپر آیا نا، یہ راوی ان کی طرف اشارہ ہے. ان شئتی آتقتھا، اگر تو چاہے تو اسے آزاد کر دے. ویکون الولاء لنا، اور ولا ہمارے لیے ہو جائے، یعنی اس کے گھر والوں کے لیے. فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ذکرتہ ذالک، حضرت عائشہ نے اس بات کا ذکر آپ سے کیا کہ یہ شرطیں عائد کر رہے ہیں اس کے گھر والے. فقال ابتعیھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو خرید لے. فاعتقیھا، پھر اس کو آزاد کر دے. فان الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے، اس کو تو ولا کا رشتہ مل ہی جائے گا.
ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے. ہاں، یہ جو لونڈی تھی نا، یہ حضرت عائشہ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی. حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی پیسہ لینے کہ وہ اپنے مالکوں کو دے کر بریرہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے. تو مالکوں نے کیا کہا کہ 2 شرطیں ہیں. کیا؟ ان شئتی آتیتہا ما بقیہ، کہ جو اس پر باقی ہے وہ تم دے دو اور ولا ہمارے لیے ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ رکھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ تم کیا کرو، بریرہ کو پہلے خرید لو. یعنی مکاتبت میں پیسہ دینے کی بجائے اسے خود لے لو، اور خریدنے کے بعد میں کیا کرو، اس کو آزاد کر دو. تو یہ اس مختصر وقت کے لیے جبکہ انہوں نے ان کو خریدا وہ ان کی مالک ہوئی. پھر حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مالکوں کی شروط دیکھی تو کیا فرمایا؟ قال سفیان مرتن، سفیان ایک دفعہ کہتے ہیں فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے فرمایا ما بال اقوام، یہ لوگوں کا کیا حال ہے. یہ آپ کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، جس کی بات ہوتی وہ خود سمجھ جاتا. اور آپ کیا فرماتے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں. کس چیز کے بارے میں؟ غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس نے کوئی ایسی شرط رکھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فلیس لہ، تو نہیں ہے وہ اس کے لیے، یعنی جائز. وان اشترط 100 مرۃ، خواہ وہ 100 مرتبہ ایسی شرط رکھ لے تو وہ شرط کی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یعنی اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ورواہ مالک عن یحییٰ، اور اس حدیث کو مالک نے یحییٰ سے روایت کیا، عن امرۃ ان بریرہ، حضرت امرہ سے، پھر آگے کہ بریرہ، ولم یذکر، اور نہیں ذکر کیا فصعد المنبر، کہ آپ ممبر پر چڑھے، یعنی ان کی روایت میں ممبر پہ چڑھنے کا لفظ نہیں آتے. قال علی قال یحییٰ وعبد الوہاب بن یحییٰ عن امرہ وقال جعفر بن عن یحییٰ قال سمعت امرۃ قالت سمعت عائشہ رضی، یعنی ان کی روایت کا انداز یہ ہے. یہ نیچے تو صرف سند پہ بات ہوئی ہے. امام بخاری اس کو جس سلسلے میں لائے ہیں وہ یہ کہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بیع و شراء کی تعلیم سے متعلق باتیں بتائی جا سکتی ہیں. سوال، آپ نے بتایا کہ جس زمین پر یا جگہ پر قدرتی آفات کی وجہ سے کوئی تباہی ہوتی ہے وہ جگہ ملعون ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں نماز نہ پڑھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ شہروں میں جو زلزلے اور بارشوں وغیرہ سے تباہی ہو جاتی ہے اس کے متعلق بھی کیا یہی حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ان جگہوں کی طرف اشارہ تھا جہاں بڑی بڑی قوموں پر عذاب ہے اور اس کے بعد کوئی آبادی بھی نہیں ہوئی، آج تک کوئی آبادی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر زیادہ ٹھہرنے اور نماز وغیرہ پڑھنے سے بھی منع کیا، تو ان جگہوں پر نہیں پڑھنی چاہیے. رہی وہ جگہ جن پر وقتی آفات آ جاتی ہیں لیکن آبادیاں ہوتی ہیں تو اس میں نماز پڑھنا منع نہیں. اس طرح تو شاید زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ کبھی کوئی آفت نہ آئی ہو، تو پھر سب کی نماز کی چھٹی. اگلا سوال ہے، اگر اسکول کالج وغیرہ کے ساتھ ٹیکسلا یا موہنجو داڑو جیسی جگہ پر جایا جائے اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیکسلا میں صرف ٹرپ پہ نہیں جاتے، لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، اور ٹیکسلا میں اگر کچھ کھنڈرات ہیں یا موہنجو داڑو میں تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہیں، اور ان کھنڈرات کے اوپر کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ کی جو زمین ہے اس میں پڑھنے پر کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو لوگ ٹیکسلا میں رہتے ہیں ان کی نمازیں بھی درست ہیں. التماثیل اور الصور میں کیا فرق ہے؟ تماثیل مجسموں کو کہتے ہیں اور الصور جو ہیں وہ تصویروں کو کہتے ہیں جو ہاتھ وغیرہ سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. البیع اور کنائس میں کیا فرق ہے؟ بیع جو ہے یہ یہودیوں کے لیے اور کنائس کنیسہ جو ہے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. ام سلمہ اور ام حبیبہ نے حبشہ میں کنیسہ کا ذکر کیا ہے، کیا وہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی؟ ایسا نہیں ہے. ام سلمہ تو حضرت عمر کے خاندان کی تھی اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ان لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، تو وہاں جا کر انہوں نے حبشہ کے طور طریقے بیان کیے کہ وہاں کس کس قسم کی عمارتیں یا لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا. جو تصویر بالکل حقیقی انسان یا حیوان کی نہ لگے، اس سے مشابہ فگر لگے، وہ گھر میں لگائی جا سکتی ہے. جی ہاں، اگر اس طرح کا ایبسٹریکٹ آرٹ ہے تو وہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ بالکل مثالی تصویر سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں ایک خادمہ پر چوری کا الزام لگایا گیا، اگر کوئی ایسا کرے اور بعد میں وہ رقم گھر سے نکل آئے اور معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو اس سلسلے میں کیا کفارہ ہے؟ خادمہ سے معافی مانگ لی جائے، سمپلی اتنی سی بات ہے، اور اس کو کوئی صدقہ خیرات کر دیا جائے، کیونکہ معافی اگر ہم دنیا میں نہیں مانگیں گے آر اور تکبر کی وجہ سے تو قیامت کے دن تو وہ اپنا بدلہ لے لیں گے. تو ہمیں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو معافی مانگ لینے میں آر یا حرج محسوس نہیں کرنے چاہیے. کیا سبق آموز ڈرامے یا پروگرام دیکھنا گناہ ہے؟ بات یہ کہ کس قسم کا سبق، چوری ڈاکے کا یا فحاشی کا یا بے حیائی کا؟ سبق سے مراد بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں عموماً
ان میں اسی قسم کے سبق دیے جاتے ہیں. جیسے کوئی تاریخی قسم کے ہوتے ہیں یا ایسی فکشن کے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم کی بات ہو تو وہ اور چیز ہے، لیکن صرف قتل و غارت بیٹھ کے دیکھتے رہنا اور کاؤ بوائے کے کھیل دیکھتے رہنا، ایسی چیزیں جو ہے ان میں کوئی سبق نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنا وقت ضائع کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.